قسم کی تعریف و توصیف اس وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہیں جس نے ہم بنی نوع انسانوں کو پیدا کیا اور ہمیں صراط مستقیم دکھانے کے لیے، سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، سچا اور اچھا راستہ دکھانے کے لیے، تاکہ جس کے ذریعے سے ایک انسان جنت حاصل کر سکے اور جہنم سے بچ سکے، ان ساری راستوں کو دکھانے کے لیے تقریباً اس دار فانی کے اندر 1,24,000 انبیاء و رسول کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ سبھی انبیاء و رسول پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو۔ خصوصاً ہم سب کے آخری نبی احمد مجتبیٰ، آمینہ کے لخت جگر، عبد المطلب کے نور نظر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین، آج کی اس جمعہ خطبہ میں میرا جو عنوان ہے، گزشتہ خطبہ میں یعنی کہ تقریباً 1 یا 2 مہینہ پہلے میں نے جو خطبہ دیا تھا سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو تقریباً میں شروع ہی کیا تھا کہ وقت ختم ہو گیا تھا۔ سوچا ہوں کہ پورے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعہ خطبہ میں بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں، تاکہ لوگ سیرت سے آگاہ ہو، سیرت کے بارے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے بارے میں واقفیت حاصل کرے، سیرت کے بارے میں اچھی طریقے سے وہ جانکاری حاصل کر سکے، کیونکہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سیرت کو اچھی طریقے سے جاننے کی کوشش کرے۔ محترم سامعین، تو جہاں سے میں ختم کیا تھا وہیں سے شروع کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو سب سے پہلے جان لیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کے والد کا نام عبداللہ ہے، اور والدہ کا نام آمینہ ہے۔ تو ختم میں کیا تھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی، یہیں تک ہی پہنچ پایا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ملک شام سے تجارت کر کے واپس آئے تو اس مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بہت ہی زیادہ منافع یعنی نفع ہوا تھا، اور اس کے ساتھ جو شخص گئے ہوئے تھے اس کا نام میسرہ تھا۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حسن اخلاق، مکارم اخلاق کو دیکھے تھے ملک شام میں، وہ آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بتاتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، مکارم اخلاق سے، حسن اخلاق سے وہ مانوس ہو جاتے ہیں، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اس وقت بیوہ تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو ایک شوہر کی تلاش تھی، اور اس وقت مکہ کے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے تاجر لوگوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو نکاح کا خطبہ بھیج چکا تھا، شادی کرنے کے سبھی کوئی خواہش مند تھے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو جو گمشدہ شوہر کی تلاش تھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئے تھے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نکاح کا خطبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے لیے اس کی ایک سہیلی نفیسہ بنت منبع کو بولے۔ اپنی جو دل کی بات تھی وہ نفیسہ بنت منبع کو جا کر بولی۔ نفیسہ بنت منبع نے جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بول دیا ساری باتیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر اپنے چچے حضرات سے جا کر کے اس بارے میں گفتگو کی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے لوگوں نے جا کر کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچے سے بات کی، اس کے بعد نکاح کے لیے تیار ہو گئے۔ نکاح میں بڑے بڑے سردار لوگ شامل ہوئے، قبیلہ مدر کے بھی بڑے بڑے لوگ شریک ہوئے تھے۔ اس کے بعد شادی ہو گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ شادی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 اونٹ مہر میں دیے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے تھے، البتہ حضرت ابراہیم دوسرے میں سے ماریہ قبطیہ سے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے جو اولاد تھے وہ تھے ابو القاسم، اس کے بعد زینب، اس کے بعد رقیہ، اس کے بعد ام کلثوم، اس کے بعد فاطمہ، اس کے بعد عبداللہ تھے۔ البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اولاد بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے۔
لیکن سارے بچیوں نے، لڑکیوں نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں نے اسلام کا زمانہ پایا، الحمدللہ مسلمان بھی ہوئے۔ یہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب 35 سال کی عمر کو پہنچے تو اس وقت ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جو خانہ کعبہ ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے 9 ہاتھ کا تھا، لیکن اس خانہ کعبہ کے اوپر چھت نہیں تھی۔ خانہ کعبہ کے اندر اس وقت کے لوگ اپنے خزانہ کو رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ اس طرح ہوا کہ کچھ چور آئے اور خانہ کعبہ کے اندر کے جو خزانہ تھا وہ سارے کو سارے لوٹ کر لے کر چلے گئے۔ تو اس وقت سارے لوگوں نے یہ اجتماع کیا، یہ میٹنگ کی کہ خانہ کعبہ کو اچھی طریقے سے بنایا جائے۔ ہاں، اور اس وقت ایک مرتبہ سیلاب بھی آیا تھا، اور سیلاب کا جو رخ تھا وہ خانہ کعبہ کی طرف تھا۔ لوگوں کو ڈر تھا کہ کہیں خانہ کعبہ ٹوٹ نہ جائے، گر نہ جائے، اس لیے سارے لوگوں نے یہ کوشش کی کہ خانہ کعبہ کو اچھی طریقے سے بنایا جائے۔ سبھی لوگوں نے پیسہ جمع کیا، حلال کے پیسہ جمع کیے، لیکن ایک قبیلے کے پاس حلال کے پیسہ کچھ کم ہو گئی تھی۔ جب سارے لوگوں نے جب پیسے جمع کر لیے تو جو خانہ کعبہ ہے اس کو تو توڑنا پڑے گا، لیکن خانہ کعبہ کو توڑا کیسے جائے؟ ایک بہت سی سنگین اس وقت یہ وقت آ گیا تھا، مشکل وقت آ گیا تھا کہ کیسے خانہ کعبہ کو توڑا جائے، کیونکہ ایک مرتبہ جب ابراہم لنکن نے خانہ کعبہ کو توڑنے آیا تھا تو اس کے وقت کیا حادثہ ہوا تھا؟ حالانکہ اس نے توڑا بھی نہیں تھا، ہاتھ بھی لگایا نہیں تھا، اللہ رب العالمین نے اس پر کیا کر دی؟ عذاب الہی نازل کر دی۔ سورہ فیل میں ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور اللہ رب العالمین نے ان پر ابابیل پرندے کو بھیج دیا جس کے چونچ پر، پنجوں پر پتھر تھے۔ وہ پتھر لا کر وہ طیرا ابابیل جو پرندے تھے وہ سارے ابراہہ کے لشکر پر گرانے لگے، سارے کے سارے لشکر اس وقت برباد ہو گئے۔ جس پر بھی وہ پتھر گرتا تھا اس وقت اس جگہ سے وہ اس کا گوشت پگھل جاتا تھا۔ خود ابراہم لنکن بھی اس میں ہلاک ہو گئے، وہ اپنی جگہ صنعاء نہیں پہنچ پائے تھے کہ وہ بھی خود ہلاک ہو گئے تھے۔ تو اس وقت لوگوں کے ذہن میں یہ چیز بیٹھا ہوا تھا کہ کس طرح خانہ کعبہ کو توڑا جائے۔ تو کیا بولتے ہیں اس کو، ایک شخص تھا ولید بن مغیرہ نامی شخص تھا۔ ولید بن مغیرہ نامی شخص نے سب سے پہلے جا کر خانہ کعبہ پر توڑنے کے ابتدا کیا۔ جب ولید بن مغیرہ نے اس کو توڑا تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کو تو کچھ نقصان ہوا ہی نہیں، تب سبھی لوگوں نے جا کر خانہ کعبہ کو توڑ دیا۔ توڑنے کے بعد اچھی طریقے سے بنانے کی کوشش کی اور الحمدللہ سبھی لوگوں نے بنا بھی دیے۔ خیر، سب سے بڑی جو بات اس وقت یہ آئی کہ جو حجر اسود ہیں ابھی بھی موجود ہے، اس کو اس کی جگہ پر رکھنے کا شرف کسے حاصل ہو؟ سبھی قبیلے کے سردار چاہتے تھے، سبھی قبیلے کو لوگ چاہتے تھے کہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کا شرف ہم ہی حاصل کریں۔ البتہ بہت بڑی جھگڑا، یہاں تک جھگڑے کی نوبت بھی آ گئی۔ 4 یا 5 روز لگاتار جھگڑے چلتے رہے، خون و خرابہ ہونے والا تھا۔ تب سبھی لوگوں نے مل کر ایک فیصلہ کیا۔ ایک شخص تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو مسجد حرام میں، بیت حرام میں دروازے سے صبح کو سب سے پہلے آئے گا وہی کیا کرے گا؟ فیصلہ کرے گا، اور وہ جو فیصلہ کرے گا اس فیصلہ کو سبھی کوئی مانیں گے۔ اچانک سے کیا ہوا کہ اس فیصلے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو آتے، سبھی لوگوں نے مان لیا کہ ھذا امین ھذا صادق نبی کرم، حالانکہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوئے نہیں تھے، پھر بھی سبھی لوگوں نے کہا دیا کہ ھذا امین ھذا صادق ہے، یہ امین ہے، یہ سچے، ہم اس کی باتوں کو مانیں گے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی۔ ایک چادر منگوانے کے بعد حجر اسود کو اس چادر پر رکھتے ہیں اور اس قبیلے کے جو سردار ہوتے ہیں ان سب کو بلاتے ہیں، پھر سردار کے جو سردار ہوتے ہیں انہی لوگوں کو بلاتے ہیں، پھر سردار لوگ کیا کرتے ہیں؟ چادر کو اٹھاتے ہیں، پھر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو اس کی اصل جگہ پر لگا دیتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ترکیب سے بہت ہی بڑا جھگڑا ٹل گیا۔ یہ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیے آئیے دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 برس کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، اور ایک نبی
کہ جو نبی ہونے کا جو ایک سلسلہ ہوتا ہے وہ تقریباً 40 برس ہی ہوتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تنہائی محبوب ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ ہیرا یعنی غار ہیرا میں جاتے تھے، وہاں پر اللہ کی عبادت کرتے تھے، اپنے ساتھ ستو وغیرہ بھی لے کر چلے جاتے تھے، کئی روز جا کر وہاں پر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی جاتی تھی، اور وہ کھوئے گرا جو غار ہیرا ہے اس کے قریب ہی کہیں پر کھڑی رہتی تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی ان کے ساتھ چلی آتی تھی۔ اس طرح کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ کوئی بھی جو مساکین ہوتے تھے، جو مسافر ہوتے تھے، وہاں پہ آنے جانے والے لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، باقی اوقات اللہ کی عبادت میں گزار دیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک حدیث ہے، بہت بڑی حدیث ہے، اسی بار میں الحمدللہ وہ حدیث کو پڑھا ہوں، اسی کو میں بیان کر دیتا ہوں، اسی میں ساری چیزیں آ جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت کا وقت آ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی محبوب ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے توشہ لے کر جاتے تھے۔ توشہ مطلب ہوتا ہے کہ جو ضروریات چیز ہوتے تھے، کھانے پینے کی ہو، اس میں توشہ میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، لے کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے جاتے تھے۔ وہاں پر جانے کے بعد کئی دن تک اس غار ہیرا کے اندر رہتے تھے۔ حالانکہ غار ہیرا زیادہ بڑا نہیں تھا، 4 ہاتھ کے تھے لمبائی اور 1.25 گز چوڑائی تھے۔ وہیں پہ جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب بھی ان کا کوئی توشہ ختم ہو جاتا تھا تو پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے تھے، پھر لے کر کے چلے جاتے تھے اور وہیں پر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ پھر جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، جب وحی نازل ہوتی تھی تو سب سے پہلے جو وحی نازل ہوتی تھی وہ سچے خواب کی شکل میں ہوا کرتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جو بھی خواب دیکھتے تھے وہ صبح کو سیم ٹو سیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھے وہ صبح کو سیم ٹو سیم ہو جاتا تھا، وہ سچا خواب ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں پڑھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دبوجتے ہیں، اس زور سے دبوجتے ہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت نچوڑ دیتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں پڑھ۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر تیسری مرتبہ حضرت جبریل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زور سے دبوچتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں پڑھ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھ اس رب کے نام سے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اس رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے لتھڑے سے پیدا کیا ہے، اقرأ وربک الاکرم، پڑھ اس رب کے نام سے جو تیرا مہربان ہے۔ سب سے پہلے سورہ علق کی یہ کچھ آیتیں نازل ہوئی، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈر جاتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دھک دھک کرنے لگ جاتا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑا دیتے ہیں۔ ان کے بعد ان کا خوف جاتے رہتا ہے، خوف چلے جاتا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سارا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بیان کرتی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو حضرت خدیجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ مہمان کی میزبانی کرتے ہیں، آپ غریبوں کے ساتھ غربت پر اعانت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کو کبھی ذلیل و رسوا نہیں کرے گا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر چلے جاتے ہیں۔ ورقہ بن نوفل اس وقت دور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور وہ حسب توفیق الہی انجیل لکھا کرتے تھے اور وہ عبرانی جانتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ حضرت ورقہ بن نوفل سے کہتے ہیں، ورقہ بن نوفل کے یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ورقہ بن نوفل چچیرے بھائی تھے، کہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں بھتیجے تیرے ساتھ کیا ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سارا واقعہ ہوا تھا اس وقت وحی نازل ہوتے ہوئے ساری چیزیں ورقہ بن نوفل کو بیان کر دیتے ہیں۔ ورقہ بن نوفل کہتے ہیں تو یہ تو وہی ناموں سے اکبر ہے جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے،
वर्क़ा बिन नौफल कहते हैं काश के उस वक्त मैं जिंदा होता, काश के उस वक्त मैं तवाना होता जब आपकी कौम आपको निकाल देंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं क्या मेरी कौम मुझे निकाल देंगे? वर्क़ा बिन नौफल कहते हैं कि जिस नबी ने भी ऐसा पैगाम लेकर आया उनके कौम ने उसके साथ ऐसा ही सलूक किया। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायर से, पागल से नफरत करते थे। एक तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े ही डिप्रेशन में आ गए, परेशानी में आ गए, इसलिए खुद को, अपनी जान को हलाक करने के लिए सोचा कि खुद को पहाड़ में जाकर गिरा दूंगा, लुढ़का दूंगा और अपनी जान का खात्मा कर लूंगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही इरादे लेकर के पहाड़ पर जाते हैं। बीच पहाड़ पर पहुंचते हैं तो ऊपर से आवाज़ आती है, ऐ मोहम्मद। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं और कहते हैं, ऐ मोहम्मद तुम अल्लाह के रसूल हो, मैं जिब्रील हो और तुम अल्लाह के रसूल हो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखते ही रह जाते हैं ऊपर की तरफ, और जो जिस शुगल के साथ, जिस काम के साथ, जिस इरादे के साथ आए थे कि अपने जान को लुढ़का दूंगा उस पहाड़ से और अपने आप का खात्मा कर लूंगा, तो फिर उस वक्त वो चीज़ को देखकर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर अपना इरादा भूल जाता है। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर को लौट जाते हैं। लेकिन इस बीच हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने कासिद को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाशने के लिए भेजते हैं, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कासिद दिखाई नहीं देते हैं। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर को आते हैं, फिर बताते हैं जो वाक़या उनके साथ हुआ था। इसी तरह करके एक मरतबा वही भी रुक गई थी, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अपनी जान का खात्मा करने के लिए गए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी फरिश्ते हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, फिर वैसा ही पेश आया। उस वक्त जो वही रुक गई थी उसकी वजह यह थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस वक्त खौफ तारी हो गए थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डरे हुए थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डर ख़त्म हो जाए, इसलिए उस वक्त वही रुक गई थी। मुहतरम सामीन, उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत और तबलीग के काम, कुछ वक्त गुजरने के बाद दावत और तबलीग के काम में लग जाते हैं। तो दावत और तबलीग करने लगते हैं सभी लोगों को, तो अपने जो करीबी लोग होते हैं उनको सबसे पहले दावत देते हैं, जिसके अंदर थोड़ी सी शफ़क़त देखते हैं, मेहरबानी देखते हैं, उन सभी को दावत देते हैं। तो जिस शख्स ने सबसे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर इस्लाम कबूल किया वो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा है। उसके बाद ज़ैद बिन हारिसा, ये ग़ुलाम है, ज़ैद बिन हारिसा उस वक्त ग़ुलाम था। ये वही शख्स है जिसके, ज़ैद बिन हारिसा ग़ुलाम था जिसको किसी कबीले ने या किसी डाकू ने छीन लिया था, पकड़ लिया था, उसके बाद उसको बेच दिया था। हज़रत खदीजा को उनके चचे ने या उनके भाई ने उनको तोहफे में दिया था। फिर हज़रत खदीजा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ग़ुलाम तोहफे में दिए थे। ये वही ग़ुलाम है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को देखने के बाद अपने माँ और अपने बाप के साथ जाने से इनकार कर देते हैं, अपने वालिदैन के पास जाना गवारा नहीं समझते हैं। उनके वालिद को जब मालूम चल गया कि ज़ैद बिन हारिसा हमारा जो लड़का है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, तो उनके वालिदैन लोग आए कि नबी ज़ैद बिन हारिसा को लेकर चले जाएंगे, लेकिन जब भी उनके वालिद आए तो वो जाने से इनकार कर दिए थे। ये थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सबसे पहले हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा इस्लाम कबूल किए, उसके बाद ज़ैद बिन हारिसा, लड़के में हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु, उसके बाद उन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यार गार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी दावत तबलीग के काम करने लगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उन लोगों को दावत और तबलीग की तरफ बुलाते थे जो नरम दिल के लोग होते थे, जो शफ़क़त वाले लोग होते थे, उन सब को हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु दावत देते थे। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को दावत देने से जो लोग इस्लाम कबूल किए उनमें हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु है, उसके बाद हज़रत ज़ुबैर है, अब्दुर्रहमान बिन औफ़ है, साद बिन अबी वक्कास है, तलहा बिन उबैदुल्लाह वग़ैरह हैं जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के दावत देने से इस्लाम कबूल किए। मोहतरम सामीन, मैं एक चीज़ को बहुत देर से गौर कर रहा हूँ, ध्यान दे रहा हूँ कि जब भी मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले रहा हूँ, कोई भी शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ रहे हैं। कुरान की एक आयत है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु, बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। तो ऐ मोमिनो, तुम भी अल्लाह रब्बुल आलमीन, तुम भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा करो। तो जब भी कोई भी शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले तो आप लोग भी कोशिश करें
کہ صلی اللہ علیہ وسلم بولا کرے، کیونکہ صلی اللہ علیہ وسلم بولنے کے بہت سارے فوائد ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو کثرت سے مجھ پر درود بھیجے گا وہ قیامت کے روز میرے نزدیک ہوں گے۔ اور بھی بہت سارے حدیث ہیں کہ جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے گا، جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اس پر اللہ رب العالمین کی 10 رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ یہ میں ایک مرتبہ جمعہ خطبہ میں بول چکا ہوں کہ آپ لوگ بھی کثرت سے صلی اللہ علیہ وسلم بولا کریں، آپ لوگ بھی ابھی بھی نہیں بول رہے ہیں۔ دیکھیے حدیث بہت ساری حدیث ہے اس کے بارے میں کہ آپ جتنے بھی کوشش کریں، خصوصاً جمعہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کریں۔ رحمتیں بھائی تھوڑی موڑی چیز ہوتی ہے، آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے نیکی ہوں گی، نہیں بھائی، رحمتیں نیکی میں فرق ہے۔ اب کیا فرق ہے الحمدللہ اللہ جانے۔ تو اللہ رب العالمین کہ اگر آپ پر ایک رحمت ہی نازل ہوتی ہے تو یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت نہیں ہے کہ ہماری کھیت اچھی طریقے سے ہو رہی ہے، ہمارے کھیت میں ہمارے مکے میں اچھی طریقے سے مکے آ رہے ہیں، تو یہی تو رحمت ہے بھائی۔ اللہ رب العالمین کا ہم پر رحمت ہے کہ ہم گاڑی چلاتے ہیں، ہمارے ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے، یہی تو اللہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت میں رکھا ہے کہ آپ اس چیز سے بچ جاتے ہیں۔ تو آپ ہمیشہ کوشش کریں اللہ رب العالمین کی رحمت کو لینے کی، نیکی زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارا وقت زیادہ نہیں ہے، ہم بس 60 یا 70 سال کی مہمان ہیں۔ کوئی بھی 60 یا 70 سال مشکل سے پہنچ پاتا ہے، بس قریب ہی ہوتا ہے کہ چلے جاتے ہیں لوگ۔ تو آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی کوشش کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی کوشش کریں۔ تقریر کرتے کرتے کہاں چلا گیا؟ محترم سامعین، تو تقریر میرا یہی متعلق تھا، اسی سے تعلق تھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرے۔ اب جب بھی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ بس یہی رحمتیں ہیں جس کے بنا پر ہم آج کل محفوظ ہیں، ہم بہت بڑے بڑے نقصانات سے محفوظ ہیں، ہم بہت بڑے بڑے خطرات سے محفوظ ہیں۔ محترم سامعین، ہمارا وقت بھی ختم ہو گیا۔ إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین، آج بھی ویسا ہی ہوا کہ وقت ختم ہو گیا، تقریر بھی نہیں کر پائے۔ انشاءاللہ کبھی بھی اس خطبے میں آؤں گا تو جہاں سے ختم کیا ہوں وہیں سے شروع کروں گا، اور جب تک ہو سکے سیرت کے بارے میں بتاتا رہوں تاکہ آپ لوگ سیرت کے بارے میں اچھی طریقے سے جانکاری حاصل کریں، کیونکہ جنت جانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے بارے میں ہم پر جاننا فرض ہے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نہیں جان سکیں گے تو ہم کیسے جنت جا سکتے ہیں؟ یہ کوشش کرے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں جانیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کس چیز کی طرف ہمیں بلائے ہیں اس کو بھی جاننے کی کوشش کرے، اور کوشش یہ بھی کرے کہ کثرت سے نماز پڑھا کرے، نفل نماز پڑھا کرے، اور دعا صدقہ و خیرات زیادہ سے زیادہ کیا کرے۔ کیا چلے جائے گا بھائی؟ 100 روپیہ میں سے 10 روپیہ کا صدقہ خیرات میں تقسیم کر دیں گے تو کچھ نہیں چلے جاتا ہے۔ صدقہ کرنے سے بہت سارے فوائد ہوتے ہیں، ہمارے نقصانات ختم ہو جاتے ہیں، ہم پر جو بلا و مصیبت آنے والے ہوتے ہیں ساری مصیبتیں ختم ہو جاتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو، ہم تمام بھائیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآية والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم.